کہاں لکھا ہے کہ بیٹی کو قتل کر دو؟ ایسی بات پر جان لینے کا حق کس نے دیا؟ اور وہ جو صاحب لاش لینے سے انکار کر رہے ہیں، کیا آپ کی انا، عزت، رشتے یا انسانیت سے زیادہ مقدم ہے؟ یہ ہے اصل میں شعور کی کمی اور دین سے دوری۔ دین کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت خدا کی رضا سے بڑی ہے؟ معاذ اللہ، بیٹی کا قتل کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ زندگی تو نام ہی امتحان کا ہے، اور امتحان کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، مال کے ذریعے، بیماری کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے۔ اگر سب ایسے امتحانوں سے بھاگنے لگے اور یہی کچھ کرنے لگے، اپنے فیصلے بنا یہ سوچے کہ اس میں خدا کی رضا ہے یا نہیں، تو پھر ایسے واقعات تو معمول بن جائیں گے۔ روز ایک گھر سے مقتولہ نکلے گی، کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو لات مار کر اپنی مرضیاں کرے گا، اور والدین قطع تعلق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، نہ بیٹی صرف جسم کا نام ہے، نہ غیرت صرف قتل کی اجازت دیتی ہے، نہ محبت اتنی اندھی ہونی چاہیے کہ نافرمانی میں بدل جائے، اور نہ غصہ اتنا اندھا کہ خون بہا دیا جائے۔ اگر دین ہماری رہنمائی نہیں کر رہا تو پھر ہم کسی بے لگام گھوڑے پر سوار ہیں، جو یا تو ہمیں کھائی میں گرا دے گا یا کسی کو روند دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس پر شاید کچھ لوگ خاموشی اختیار کریں، شاید کچھ جذبات میں بہہ جائے، شاید کوئی سوچنے پر مجبور ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر تھوڑا سا رکیں، سوچیں اور اپنے ضمیر سے سوال کریں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں دو ایسی لڑکیوں کی جن کے انجام نے میرے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر علی، جس کی لاش لینے سے باپ نے انکار کر دیا، اور ایک واقعہ یہ کہ راولپنڈی میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ نے بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ دونوں لڑکیوں کا تعلق سوشل میڈیا یا ٹی وی انڈسٹری سے کہہ سکتے ہیں۔ دونوں کی عمروں میں فرق بھی ہوگا۔ حمیرہ اصغر علی کی موت کی وجہ سامنے نہ آ سکی کیونکہ اس کی لاش ایک فلیٹ کے کمرے سے ملی جو پولیس حکام کے مطابق کئی ماہ پرانی ہے۔ کیا حقیقت ہے کیا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرا فوکس اس بات پر ہے کہ دونوں کا تعلق سوشل میڈیا سے تھا۔ ایک باقاعدہ ماڈل اور اداکارہ تھی، ایک غالباً ٹک ٹاک صرف دیکھتی ہوگی یا ممکن ہے پوسٹ نہ کرتی ہو، اور پھر دونوں کے باپ نے تقریباً ایک جیسا ہی فیصلہ کیا۔ ایک نے لاش لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایک نے اپنے ہاتھوں سے مار ہی دیا۔ حقیقت جو بھی ہے وقت آنے پر پتہ چلے یا نہ چلے خدا تو جانتا ہے، لیکن جو معاملہ ہم عوام کے سامنے ہے، جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا انڈسٹری، اور میں اسی پر بات کروں گا۔ میں یہاں کسی کو مجرم یا بے گناہ نہیں کہتا، خدا ہی نیت جانتا ہے، لیکن بات وہی ہے، ایک باپ کا انکار اور ایک کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا۔ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ باپ کی غیرت کا مسئلہ ہے اور اولاد کی نافرمانی کا انجام۔ یہ سوشل میڈیا، اس کی ظاہری چمک دمک ہمیں ہمارے معاشرے کو کہاں لے آئی ہے؟ آخر قصور ہے کس کا؟ بچے جب چمک دمک یا کسی کو ترقی کرتا ہوا، شو آف کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ اسی کے نتائج ہیں، اور سب سے بڑھ کر تربیت، دینی تربیت سے دوری۔ ہماری انڈسٹری کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انفرادی مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے اعمال سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بچے کیا اثر لیتے ہیں، اور نوجوان نسل کس حد تک گزر جاتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات کا نام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں دین کا عمل دخل ہے۔ کم از کم آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ خیال تو رکھ سکتے ہیں کہ اس سے میرا خدا راضی ہوگا یا ناراض، لیکن یہ لوگ آزادی کے نام پر انفرادی مسئلہ کہہ کر یا یہ کہہ کر میری زندگی میرا حق جو جی میں آئے کرتے ہیں، نہ والدین کی عزت کا خیال، نہ اپنی، نہ خدا کی رضا یا ناراضگی کا، بس شہرت اور پیسہ اور چمک دمک، دیکھا دیکھی، مطلب ایک بھیڑ چال، جیسے عقلوں پر پردے پڑ گئے ہوں، آنکھوں والے اندھے، پڑھے لکھے جاہل۔ اور پھر یہاں والدین، جب آپ کی اپنی سوچ اتنی انتہا پسندہ نہ ہو تو بچوں سے کیسا شکوہ؟ ان کی بھی تو تربیت آپ ہی نے کی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ بیٹی کو قتل کر دو؟ ایسی بات پر جان لینے کا حق کس نے دیا؟ اور وہ جو صاحب لاش لینے سے انکار کر رہے ہیں، کیا آپ کی انا، عزت، رشتے یا انسانیت سے زیادہ مقدم ہے؟ یہ ہے اصل میں شعور کی کمی اور دین سے دوری۔ دین کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت خدا کی رضا سے بڑی ہے؟ معاذ اللہ، بیٹی کا قتل کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یا آپ کو موت کے بعد والی زندگی پر ایمان ہی نہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ زندگی تو نام ہی امتحان کا ہے، اور امتحان کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، مال کے ذریعے، بیماری کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے۔ اگر سب ایسے امتحانوں سے بھاگنے لگے اور یہی کچھ کرنے لگے، اپنے فیصلے بنا یہ سوچے کہ اس میں خدا کی رضا ہے یا نہیں، تو پھر ایسے واقعات تو معمول بن جائیں گے۔ روز ایک گھر سے مقتولہ نکلے گی، کبھی کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو لات مار کر اپنی مرضیاں کرے گا، اور والدین قطع تعلق کا اعلان کرتے رہیں گے، تو پھر تو چل پڑا یہ معاشرہ اور زندگی۔ دیکھیں، نہ بیٹی صرف جسم کا نام ہے، نہ غیرت صرف قتل کی اجازت دیتی ہے، نہ محبت اتنی اندھی ہونی چاہیے کہ نافرمانی میں بدل جائے، اور نہ غصہ اتنا اندھا کہ خون بہا دیا جائے۔
اگر دین ہماری رہنمائی نہیں کر رہا تو پھر ہم کسی بے لگام گھوڑے پر سوار ہیں جو یا تو ہمیں کھائی میں گرا دے گا یا کسی کو روند دے گا۔ ہم سب کو رکنا ہوگا، دین کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور پھر اپنی زندگیاں اسی روشنی میں ڈھالنی ہوں گی، ورنہ ہم سب اسی زوال کا حصہ بن جائیں گے جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ان دو بچیوں یا ان کے باپوں کا نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کا مسئلہ ہے جہاں سوشل میڈیا کے نام پر اولاد گم ہو رہی ہے اور والدین اپنی انا، غصے اور نام نہاد غیرت کے نام پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم سب اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر ہم نے اب بھی تربیت، دین، عقل اور برداشت کو نہ اپنا بنایا تو یاد رکھیے ایک دن یہ آگ سب کے دامن میں لگے گی، پھر کوئی کسی کی لاش لینے نہیں آئے گا اور کوئی گولی مارنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ کیا اسلام کا 1400 سال بعد بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، یا آپ نے لیا ہی نہیں، یا سمجھا ہی نہیں کہ زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ یہ واقعہ، یہ خبریں، یہ صرف سانحے نہیں، یہ اشارے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم ایک ایسی کھائی کے کنارے کھڑے ہیں جہاں یا تو کوئی بیٹی گر کر مر جائے گی یا کوئی باپ اندھا ہو کر اسے دھکا دے دے گا، اور ہم سب اس منظر کے تماشائی بنے ہوں گے، ہاتھ میں موبائل، دل میں مردگی اور آنکھوں میں بے حسی۔ آج اگر ہم نے اس روش کو نہ بدلا، نہ سوشل میڈیا کے فتنے کو پہچانا، نہ دین کی روشنی کو اپنایا، نہ تربیت کو اولین فرض سمجھا، تو یاد رکھیے کل کو یہ لاش آپ کے گھر سے بھی اڑ سکتی ہے اور وہ قاتل آپ خود بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ بیٹی جو سرکشی میں خدا کو بھول گئی وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آئیے، سوچ لیجئے، اپنی اولاد کو بچا لیجئے، خود کو بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔